آپ سن رہے ہیں کرسڈ وسپرز۔ یہ کہانیاں سچائی اور خوف کے اس باریک پردے کے بیچ کی وہ سرحدیں ہیں جہاں حقیقت بھی لرز اٹھتی ہے۔ آج کی کہانی سرگوشیوں کا شہر، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ شہر کی گلیاں اب پہلے سے زیادہ بے چین لگتی تھیں۔ ہر رات کے ساتھ ان کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دیواروں پر بنے پرانے پوسٹر پھٹ چکے تھے، بجلی کے کھمبوں پر لٹکتی تاریں ہوا میں سرسراتی تھی اور ہر سائے میں جیسے کوئی چھپا بیٹھا ہو۔ عرفان کے لیے یہ شہر اب ایک زندہ قبرستان بن چکا تھا۔ ہر رات وہ رکشا لے کر نکلتا تو ایسا لگتا جیسے راستے بدل گئے ہوں۔ کچھ گلیاں جو پہلے کبھی تھیں ہی نہیں اب اچانک نمودار ہو جاتی۔ پرانی حویلیاں، بند دروازے، ان میں سے آتی کراہنے کی آوازیں، جیسے دیواروں کے پیچھے کچھ دفن ہو اور ابھی تک سانس لے رہا ہو۔ ایک رات جب عرفان رکشا میں بیٹھا تو پچھلی سیٹ پر سفید لباس والی عورت پہلے سے بیٹھی ہوئی ملی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پرانا جلتا ہوا چراغ تھا جس کی ہلکی سی روشنی میں اس کے نقاب کے پیچھے موجود خالی گڑھے میں حرکت ہوتی نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے کیڑے اندر رینگ رہے ہوں۔ آج تمہیں کچھ دکھاؤں گی، اس نے سرگوشی کی۔ رکشا خود بخود چلنے لگا، گلیاں اندھیرے میں گم ہو گئی، ہر طرف گہری دھند چھا گئی، جیسی وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ راستے میں جو لوگ نظر آتے تھے ان کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھی، وہ سیدھا عرفان کو گھور رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر ہلکی سی مردہ مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک رکشا رک گیا، ایک پرانی اور ویران کوٹھی کے سامنے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سڑی ہوئی ہوا کا جھونکا اندر سے باہر نکلا۔ عرفان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیواروں پر لٹکتی لالٹینیں دیکھی جن کی لو نیلی تھی۔ دیواروں پر خون سے بنے نام لکھے ہوئے تھے، گواہ، قصوروار، سزا یافتہ۔ عرفان کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانا جلتا ہوا فرنس رکھا تھا جس میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کے ارد گرد عرفان کے جلتے ہوئے رشتے دار، اس کی ماں، بہن، بیوی اور چھوٹے بھائی زنجیروں سے بندھے کھڑے تھے۔ ان کے جسم آدھے جلے ہوئے، آدھے گوشت لٹک رہے تھے اور آنکھیں سفید ہو چکی تھی۔ یہ دیکھو عرفان، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تم نے ہمیں جلنے دیا، اب تمہاری باری ہے۔ سفید لباس والی عورت کی آواز گونجی۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ پیچھے مڑا تو اس کا اپنا باپ کھڑا تھا، جس کی کھوپڑی آدھی پگھل چکی تھی اور اس کے دانتوں کے درمیان سے دھواں نکل رہا تھا۔ بیٹا، سزا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگلے ہی لمحے فرنس سے ایک کالا دھواں نکل کر عرفان کی ناک، من اور آنکھوں میں داخل ہونے لگا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وہ چیخنے لگا مگر آواز کہیں دب گئی۔ پھر عورت نے اپنا نقاب ہٹایا اور اس بار وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ خالی گڑھا، نہ خون، بس اندھیرا، ایک نہ ختم ہونے والا خلا۔ اس خلا سے ایک باریک دھاگے کی مانند ایک زبان نکلی جو عرفان کے گلے میں لپٹ گئی۔ عرفان کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی کم ہونے لگی۔ اب وہ اپنے آپ کو قبر کے اندر گرتا محسوس کر رہا تھا۔ دیواروں سے عجیب سرگوشیاں ابھری۔ ہر گناہ کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ تمہارا انجام وہی ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ جیسے ہی اندھیرا مکمل چھا گیا، عرفان کی سانس ٹوٹ گئی۔ اگلی صبح شہر کے ایک سنسان موڑ پر عرفان کا رکشا کھڑا ملا۔ پورا جل چکا تھا مگر سیٹ بالکل سالم تھی اور میٹر 1:30 بجے کی سواری چارج کر رہا تھا۔ تب سے آج تک اس سنسان راستوں پر ہر رات 1:30 بجے ایک سایہ رکشے میں بیٹھتا ہے، اور جو بھی بے خبر مسافر وہاں بیٹھ جائے وہ سیدھا اس قبرستان میں جا پہنچتا ہے جہاں سفید لباس والی عورت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا نقاب اٹھتا ہے اور ایک نئی روح کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جاتا ہے۔ شہر کی گلیاں اب صرف سنسان نہیں رہی بلکہ ان میں ایک عجیب سی بساند رچ بس گئی تھی، گویا ہوا میں جلتے گوشت اور سڑے خون کی مہک ہر سانس کے ساتھ جسم میں اترتی جا رہی ہو۔ ہر موڑ، ہر دیوار، ہر کھڑکی کے پیچھے کوئی چھپا بیٹھا محسوس ہوتا۔ عرفان کو اب یہ گمان ہونے لگا کہ شہر کی گلیاں اس پر جھکنے لگی ہیں، جیسے وہ خود ایک زندہ مخلوق ہو جو اسے نگلنے کے لیے تیار ہو۔ نئی رات، نیا خوف۔ ایک رات عرفان رکشا لے کر نکلا تو پورے شہر پر پراسرار سرخ دھند چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند سیاہ ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اسے جلا کر راکھ کر دیا ہو۔
اس کے رکشے کے سامنے اچانک ایک بلی نمودار ہوئی، لیکن یہ عام بلی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں الٹی تھیں اور اس کی گردن ایک عجیب زاویے میں مڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اسے توڑ کر دوبارہ جوڑ دیا ہو۔ بلی نے گھور کر عرفان کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ عرفان کا دل ڈوبنے لگا۔ پیچھے دیکھا تو سفید لباس والی عورت پہلے سے رکشے میں بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کے نقاب کے اندر سے مدھم سی روشنی چمک رہی تھی، جیسے اندر بے شمار آنکھیں پلکیں جھپک رہی ہوں۔ آج تمہیں جہنم کے دروازے تک لے کر۔ داخلہ جہنم میں رکشا اب کسی دنیاوی سڑک پر نہیں تھا۔ زمین سے دھواں اٹھ رہا تھا اور سڑک کے دونوں اطراف جلی ہوئی قبریں تھیں، جن سے جلتے ہوئے ہاتھ باہر نکل کر مدد مانگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہاتھوں میں پرانے زمانے کی چوڑیاں، کچھ میں بچوں کے کھلونے اور کچھ میں خون سے لتھڑی تصویریں تھیں۔ عرفان کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ ہم زندہ تھے، ہم نے تمہیں پکارا، تم نے ہماری چیخیں سنی تھی مگر بچایا نہیں۔ سفر کے اختتام پر رکشا ایک عظیم ویران وادی میں رک گیا۔ وادی میں آگ کے چشمے پھوٹ رہے تھے اور درمیان میں ایک اونچا تخت رکھا تھا جس پر انسانوں کی ہڈیاں ترتیب سے چنی گئی تھیں۔ اس تخت پر سفید لباس والی عورت آہستہ آہستہ بیٹھ گئی۔ اب اس نے نقاب مکمل ہٹا دیا۔ عرفان کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف خالی گڑھا تھا بلکہ اس کے اندر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سائے ایک دوسرے کو چبا رہے تھے، جیسے عذاب میں مبتلا روحیں قید ہوں۔ ہر چیخ، ہر فریاد ایک نئی خوفناک آواز بن کر عرفان کے دماغ میں چھننے لگی۔ پھر اچانک اندھیرے سے سائے نکلنے لگے۔ عرفان کے مرے ہوئے رشتہ دار، دوست اور پرانے محلے دار، ہر ایک کے چہرے جلے ہوئے، گوشت لٹک رہا، آنکھیں سفید اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ سب ایک آواز میں بولے، ہم گواہ ہیں، تم نے ہمیں جلنے دیا، تم نے چیخوں کی قیمت پر اپنی جان بچائی، اب تمہاری باری ہے۔ عرفان کے پیروں کے نیچے زمین پھٹ گئی۔ وہ چیخنے لگا لیکن آواز قید ہو گئی۔ ایک گہرا سیاہ ہاتھ دھوئیں سے نکل کر اس کے حلق میں گھس گیا۔ سانس لو عرفان، اب تم ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو۔ عرفان کی روح رکشے کے ساتھ بندھ گئی۔ اب وہ بھی ایک سایہ بن چکا تھا، ہر رات 1:30 بجے نمودار ہونے والا سایہ۔ آج بھی جب کوئی بے خبر مسافر اس سنسان موڑ سے گزر کر اس رکشے میں بیٹھتا ہے تو سفید لباس والی عورت نقاب اٹھا کر مسکراتی ہے۔ اس کے نقاب کے پیچھے اب صرف اندھیرا نہیں بلکہ عرفان کی جلی ہوئی مسکراتی خونی آنکھیں بھی نظر آتی ہیں۔ اور جب مسافر چیخنے لگتا ہے تو شہر کی گلیوں میں سرگوشیاں گونجتی ہیں۔ ایک اور گناہ، ایک اور روح قید ہو گئی۔ اب کئی ماہ گزر چکے تھے۔ شہر کے اس سنسان موڑ پر عرفان کا جلتا ہوا رکشا اب ایک خوفناک داستان بن چکا تھا۔ لوگ رات کے بعد اس راستے سے گزرنے سے کتراتے تھے، مگر پھر بھی کچھ مسافر، انجانے مسافر یا سرکش، بدقسمتی سے اس وقت وہاں سے گزرتے۔ ہر رات 1:30 بجے ایک پراسرار سرخ دھند اس راستے پر پھیلتی۔ رکشے کے اندر بیٹھا ہوا عرفان کا سایہ، جو اب مکمل طور پر اس لعنت کا حصہ بن چکا تھا، سفید لباس والی عورت کے ساتھ اگلی روح کا انتظار کرتا۔ ایک رات ایک نوجوان جوڑا اس راستے سے گزرا۔ لڑکی کا نام زینب اور لڑکے کا نام عامر تھا۔ دونوں دیر سے شہر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، فون کے سگنل بھی ختم ہو چکے تھے۔ سردی اور دھند کی شدت میں وہ دونوں پریشان ہو کر پیدل چلنے لگے۔ اتنے میں دھند سے ایک رکشا نمودار ہوا۔ چلو زینب، رکشا مل گیا، اللہ نے سن لی، عامر نے کہا۔ دونوں جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئے۔ پیچھے سفید لباس والی عورت پہلے سے بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک نئی بھیانک مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن انسانی ہڈیوں جیسے لمبے ہو چکے تھے۔ رکشا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ دھند میں کچھ پرانی شبیہیں نظر آنے لگی۔ راستے میں وہی جلتی ہوئی قبریں، ٹوٹے ہوئے مجسمے اور درختوں پر لٹکتی لاشیں نظر آئیں۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ زینب نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عامر نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، مگر اگلی سیٹ خالی تھی۔ رکشا خود بخود چل رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عامر نے چیخ کر پوچھا۔ تبھی سفید لباس والی عورت بولی، جہاں ہر گناہ کا حساب ہوتا ہے۔ رکشا ایک سنسان وادی میں جا کر رک گیا، جہاں چاروں طرف بلند شیشے لگے ہوئے تھے۔
इन शीशों में ज़ैनब और आमिर की अपनी हियानियों के बदतरीन मनाजिर दिखने लगे। इनके वो गुनाह जो उन्होंने कभी किसी से छुपाए थे अब उनके सामने बेनकाब थे। ज़ैनब ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आमिर ने शीशे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा खून में तब्दील होकर उसके हाथों पर चिपकने लगा। फिर औरत ने सरगोशी की। हर गुनाह की सज़ा है। तुम दोनों ने अपनी लालच, झूठ और खुदगर्जी के गुनाहों से दूसरों को बर्बाद किया। अब तुम्हारी बारी है। इरफान की वापसी तभी धुंध से इरफान का साया नमूदार हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में एक नई आग थी। वो अब मुकम्मल तौर पर उस जहन्नुम का दरबान बन चुका था। मैं भी कभी इंसान था, अब मैं शिकार हूँ। इरफान के इर्द गिर्द जलती हुई जंजीरें घूमने लगी। उसके हाथ लंबे होकर आमिर के गले में लपट गए। ज़ैनब की टांगों के नीचे जमीन फट गई और वो आहिस्ता आहिस्ता एक खून से भरे गड्ढे में धुंसती चली गई। फिर एक दरवाज़ा खुला जिसके पीछे सिर्फ आग, चीखें और अजियत थी। सफ़ेद लिबास वाली औरत ने दोनों को घसीटकर उस दरवाजे में धकेल दिया। ये है जहन्नुम का पहला दरवाज़ा। अभी बाकी है कई दरवाजे। जब वो दोनों कैद हो गए तो हवा में नई सरगोशियां गूंजने लगीं। हर रात एक नया शिकार। सरगोशी कभी नहीं रुकती। अब तुम भी हमारे साथ हो। इरफान का रक्षा दोबारा उसी सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां एक नई रूह के इंतजार में धुंध में गायब हो गया। कई महीने गुजर चुके थे। शहर अब मुकम्मल तौर पर उस परअसरार लानत के शिकंजे में आ चुका था। लोग शाम के बाद घरों में कैद रहते, और वो सुनसान मोड़, वो अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा था, बल्कि एक दरवाज़ा बन चुका था। एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा जहां सिर्फ अजियत, पछतावा और कैद मौजूद थी। हर रात 1:30 बजे सुर्ख धुंध फिर उठती। जलता हुआ रक्षा धुंध में आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होता, जिसकी सीट पर अब इरफान का साया बैठा होता। इसकी खूनी आंखें, पिघला चेहरा और मुस्कराती लानतज़दा रूह, हर नई कुर्बानी की तलाश में। सफ़ेद लिबास वाली औरत जो अब सिर्फ एक हौलनाक वजूद में बदल चुकी थी, रक्षे के पीछे मौजूद होती। इसके निकाब के पीछे अब कई रूहें कैद थीं, चीखती, रोती, इल्तिजा करती हुई रूहें, जिनमें ज़ैनब, आमिर और दर्जनों दीगर बदनसीब शामिल थे। फिर एक रात कुछ बदकिस्मत मुसाफिर दोबारा इस सुनसान रास्ते से गुजरे। जैसे ही रक्षा रुका, सफ़ेद लिबास वाली औरत ने निकाब उठाया। अब वहाँ इरफान के साथ साथ दर्जनों मुस्कराते चेहरे थे। हर एक का चेहरा जला हुआ, आंखें सफ़ेद और होठों पर एक खामोश मगर शैतानी मुस्कराहट। जैसे ही मुसाफिर रक्षे में बैठे, सरगोशियों ने हवा में गूंजना शुरू कर दिया। ये सफ़र अब कभी ख़त्म नहीं होगा। हर रात एक नया शिकार। यह सरगोशी हमेशा जिंदा रहेगी। कहानी के आखिरी लम्हे में कैमरा शहर के आसमान की तरफ उठता है। सुर्ख धुंध पूरे शहर पर फैल चुकी होती है। दूर कहीं अजान की आवाज़ आती है, मगर उसके बीच बीच में सरगोशियाँ गूंजती रहती है, जैसे अजान के अल्फाज भी अब इस लानत से डरने लगे हो। कर्स्ड विस्पर्स का स्लोगन सुनाई देता है, जहां हर सरगोशी एक नई कब्र की निशानी है।